یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے، ماہ مقدس رمضان المبارک کا بہت ہی پاکیزہ پروگرام پیغام رمضان میں آپ کا استقبال ہے۔ جی ہاں، پیغام رمضان کے اس پاکیزہ مقدس سلسلے میں ہم بہت ہی اہم مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ روزے کے مسائل تقریباً الحمدللہ بیان ہو چکے ہیں۔ آئیے، ہم گزشتہ 3 دنوں سے بات کر رہے ہیں زکوٰۃ پر۔ زکوٰۃ کی اہمیت آپ کے سامنے آ گئی۔ گزشتہ کل یہ مدارس جو دین کے اسلام کے قلعے ہیں، ان کو بند نہ ہونے دو، اس پر تفصیلی میں نے بات کیا تھا کہ یہ کیسے بند ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کو ان دین کے اسلام کے قلعوں کی کیسے حفاظت کرنی ہے، اس پر میں نے گفتگو کیا تھا۔ اس کو ضرور دیکھنا اگر جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے تو۔ آئیے آج تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ نکالنے پر عذاب پر ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ زکوٰۃ کا مقصد، زکوٰۃ کے معنی کیا ہے، اور زکوٰۃ کا حکم اور صاحب نصاب کسے کہتے ہیں، اور کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے، تھوڑی سی اس پر میں بات کر لیتا ہوں۔ حالانکہ مسائل تو ہر ٹاپک ایسا ہے کہ جس پر روز بات کی جائے، لیکن پھر رمضان ختم ہو جائے گا اور مسائل بیان نہیں ہو پائے گے، اس لیے تھوڑا سا میں مختصر بھی کرنے کی کوشش کروں گا اور بہت ساری چیزیں ایک ہی ایپیسوڈ میں شامل ہو جائے، اس کی بھی کوشش کروں گا۔ ناظرین، جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے تو میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت بیان کی، لیکن آج ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے اس حدیث کے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے مال و زر عطا کیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا وہ مال و زر گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس شخص کے گلے میں بطور توق ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہ سانپ اس کے جبڑے پکڑ کر کاٹے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ بخاری میں یہ حدیث ہے۔ اور سانپ جو انتہائی، وہ جو گنجا سانپ ہے جو انتہائی زہریلا ہوتا ہے، اس کے زہر کی شدت کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گنجا ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ نہ نکالنے پر یہ عذاب دیا جائے گا، اور قرآن کی وہ آیت بھی میں نے آپ کے سامنے تفصیلی بیان کیا تھا کہ اللہ مال کو، جس مال سے انسان محبت کرتا ہے، اللہ اس مال کو جہنم کی آگ میں ڈال کر تپائے گا، اور پھر وہ جب مال انگارہ بن جائے گا، تپ جائے گا، تو اس مال کو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اللہ کہتا ہے کہ پھر اس سے ان کی پیٹھوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کے بازوؤں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ لو، یہی وہ تمہارا خزانہ ہے جس سے تم بڑی محبت کیا کرتے تھے، اس پر زکوٰۃ بھی نہیں دیتے تھے، اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا نہیں کرتے تھے۔ تو زکوٰۃ نہ دینا بڑی خطرناک بات ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں میرے بھائی کہ زکوٰۃ خدا کا حق بھی ہے اور اس کے بندوں کا حق بھی ہے۔ ایک سسٹم ہے، اور اتنا پیارا سسٹم اللہ نے رکھا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمان 100% زکوٰۃ نکالنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ مسلمانوں کے بہت سارے سماجی مسائل، چاہے وہ تعلیم کے اعتبار سے ہو یا طبی میڈیکل کے لائن سے ہو، جو بھی ہو، اللہ کی قسم کھا کر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر مسلمانوں نے 100% زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیا تو پھر مسلمانوں کے تقریباً تمام مسائل حل ہوں گے، اور انہیں اوروں کے یا غیروں کے پاس بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کے بہترین سے بہترین سماجک ادارے ہوں گے جہاں سے غریب اللہ کے بندوں کی ساری ضروریات پوری ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، زکوٰۃ کا مقصد یہ بھی ہے
کہ وہ دولت کا ارتکاز نہ ہونے پائے بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ گردش میں رہے۔ معاشی خوشحالی کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ ساری دولت چند لوگوں کی مٹھی میں نہ ہو بلکہ وہ پھیلتی رہے، اور جب دنیا جانتی ہے کہ جب دولت پھیلتی رہے گی تو پھر سب کا بھلا ہوگا، اور جب چند ہاتھوں میں رہے گی تو ظاہر بات ہے کہ پھر 98% کا نقصان ہوگا، جو آج ہمارے ملک میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہماری حکومت چند لوگوں کے ہاتھ میں دولت دینا چاہتی ہے تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں کیسا ہاہاکار مچا ہوا ہے۔ تو خیر زکوٰۃ کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کی تمام ضروریات کو بھی اللہ اپنے ہی مالدار بندوں سے پوری کروانا چاہتا ہے، اور اللہ نے ان مالدار بندوں کو ثواب بھی رکھ دیا ہے، اور اللہ نے پھر کہا کہ اگر تم میرے اور بندوں کا خیال رکھو گے تو میں تمہارے مال میں اور اضافہ کروں گا۔ زکوٰۃ دینے سے کم نہیں ہوتی، اس لیے زکوٰۃ کے ایک معنی بڑھوتری کی بھی ہے کہ مال جب جاتا ہے تو پھر اور بڑھتا ہے۔ جیسے انسان کے چھوٹے سے ذہن میں رہتا ہے یار 100 میں سے اگر میں نے 20 دے دیا تو وہ تو کم ہو گیا نا، 20 کم ہو گئے نا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کم نہیں ہوتے ہیں، اللہ اس کو اور بڑھاتا ہے اور دیتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ پاک کرنا، اس لیے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، اگر وہ میل نکل جائے تو جو دوسرا مال ہے وہ ایک دم پاک ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو نکالا نہ جائے تو پھر پورا مال میلا ہو جاتا ہے، یعنی وہ جو مال اچھا ہے وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کے اس فرض کو پورا نہ کیا جائے تو جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ پھر چھیننا بھی جانتا ہے۔ خیر آئیے زکوٰۃ کا حکم کیا ہے۔ ہر سال اس عقل مند بالغ مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصاب ہو اور اس کے مال پر 1 سال پورا گزر گیا ہو۔ اور یاد رکھے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور فرض جانتے ہوئے بھی اس کا حق ادا نہ کرنے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، یہ فاسق ہے اور سخت گناہ گار ہے، اور اسلامی حکومت اگر ہو تو ایسے شخص کو باقاعدہ سزا دی جائے گی۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پورا واقعہ سامنے آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے تلوار کھینچ لی اور کہا کہ میں ان لوگوں سے بھی جنگ کروں گا جو نبی کے زمانے میں ایک رسی بھی اگر زکوٰۃ ادا کرتے تھے دیتے تھے، اور اب وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، یعنی اتنا سختی سے نپٹا جائے گا اگر اسلامی حکومت ہو۔ خیر آئیے تھوڑی سی اور بات جان لیں کہ صاحب نصاب، جیسے کہتے ہیں نا بھائی کتنا مال اگر ہو تو پھر زکوٰۃ دینا پڑے گی اس کو، یعنی وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا۔ تو صاحب نصاب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ سونا، چاندی یا مال اسباب کی وہ مقدار جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اس کو شریعت میں نصاب کہتے ہیں، اور جس کے پاس اتنی مقدار ہو جاتی ہے اسے صاحب نصاب کہتے ہیں۔ اور وہ کیا طے کیا ہے علماء نے؟ عام طور سے یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ جیسے پرانے زمانے سے جو بات چلی آ رہی ہے کہ کسی کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی یا پھر 7.5 تولہ سونا ہو تو اب اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اور اس کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اب اس میں باریک مسئلہ یہ ہے کہ بھئی مثال کے طور پر 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، صرف چاندی ہے، تو پھر وہ 52.5 تولہ نہیں ہے۔ اور بھی اس کا خلاصہ کیا ہے تو شارٹلی زیادہ تفصیل میں نہ پڑھتے میں آپ کو بتا دوں کہ علماء نے لکھا ہے کہ صرف سونے کا مسئلہ ہی نہیں دیکھا جائے گا، کیونکہ سونا 7.5 تولہ سونا تو آج کے دور میں کم سے کم 3.5 سے 4 لاکھ کا ہو رہا ہے۔ جی ہاں، 3.5 سے 4 لاکھ کا ہو رہا ہے، لیکن 52.5 تولہ چاندی جو ہے وہ 45,000 کے قریب آ جا رہی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ صرف سونے کا معاملہ نہیں دیکھا جائے گا، اگر آج کے دور میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر بھی اگر کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان ہو، جی ہاں، یعنی 45,000 روپے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں، اگر اس کے پاس اتنا سامان ہو ضرورت سے زیادہ کا، تو پھر اب وہ صاحب نصاب ہو گیا اور اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ جی ہاں، اب کون کون سی چیزیں ایسی ہے ضرورت سے زیادہ، یعنی ضرورت کی، میں اس کی بھی انشاءاللہ میں آئندہ کل اگر وقت ملا تو تفصیل کروں گا کہ ضرورت سے زیادہ کسے کہتے ہیں، اس پر بھی میں تفصیل کروں گا۔ لیکن آج تھوڑا ایک مسئلہ اور سن لے کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے، کن چیزوں پر۔
تو وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ 6 قسم کی ہے. چاندی سونا اور ان کی بنی ہوئی تمام چیزیں، مثلا زیورات، سکے وغیرہ، جی ہاں برتن وغیرہ، چاندی کے برتن بھی پہلے لوگ کھاتے تھے. ایسے ہی دوسری چیز ہر قسم کا مال تجارت، جو آپ کا تجارت کا مال ہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، اگر وہ بھی ضرورت سے زیادہ، یعنی آپ کے پاس 45,000 روپے سے زیادہ اگر وہ سامان ہو جاتا ہے تو آپ پر وہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. ایسے ہی نقد روپیے، خواہ روپے جو ہے وہ نوٹ کی شکل میں ہوں یا پاؤنڈ کی شکل میں ہوں یا بانڈ کی شکل میں ہوں یا ڈالر کی شکل میں ہوں یا سیونگ کی شکل میں ہوں یا سرکاری صنعت کی شکل میں ہوں، کسی بھی شکل میں اگر آپ کے پاس روپیہ ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. ایسی زمین کی پیداوار، آپ شتکری کسان ہیں تو غلہ، پھر وہ غلہ ہو، گیہوں، چاول، اناج، جواری، باجرہ، جو بھی XYZ، یا پھل ترکاری وغیرہ، بھنڈی وینڈی، سبزی، جو بھی ہے یہ چیز. 5ویں مویشی، جانور، بکریاں وغیرہ ہے، اونٹ ہے، بیل ہے، بھینسیں ہیں، مویشی جو تجارت کی غرض سے پالے جائیں یا نسل بڑھانے یا دودھ حاصل کرنے کی غرض سے رکھے جائے، اگر ان میں تجارت کی نیت ہے تو پھر ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، ان پر بھی زکوٰۃ دینا پڑے گی. اب ان میں سے ہر ایک کا بیان تو الگ الگ آتا ہے، لیکن زکوٰۃ ان تمام چیزوں پر دینی پڑتی ہے، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے نیت بھی ضروری ہے. جو مال وہ زکوٰۃ کی نیت سے خرچ کرے گا اسی سے زکوٰۃ ادا ہوگی. اگر بغیر نیت کے بہت سارا مال خرچ کر دیا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جیسے روزہ ہے، اگر دن بھر بھوکا رہا، پیاسا رہا اور روزے کی نیت نہیں کی ہے نا تو روزہ نہیں ہوگا. تو ایسے ہی زکوٰۃ میں بھی نیت کا دخل ہے. زکوٰۃ جب آپ دے رہے ہیں تو جس مال کو آپ خرچ کر رہے ہیں، اگر زکوٰۃ کی نیت سے آپ نے وہ مال دیا ہے، خرچ کیا ہے، بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا ہوگی. اور یوں ہی خرچ کر دیا، زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، تو وہ مال کا خرچ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا.